آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس دو پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں بالکل نہیں سر، میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو۔ دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا۔ پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن۔ جی آج پڑھ رہا ہوں سر، اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے۔ تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے۔ صلاحالدین صاحب سن لیں ذرا، صلاحالدین صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے۔ ہم آپ سے دیکھیں، آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں، ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding، کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں، ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے، تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے، کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ۔ یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، شوکت صدیقی صاحب نے آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں، اگر سن لیجئے نا، اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا، حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا، تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے۔ وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے، مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے، سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے، ہر کوئی آ جائے، اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا، اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں، آپ آگے نہیں آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا۔ آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیے، آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں، آئین پہ عمل چاہتے ہیں، جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ بار ایسوسی ایشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے۔ یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں۔ پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں، تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا۔ اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے۔ ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے۔ پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے، یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے بار کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین۔ میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن
میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لٹیگیشن نہیں ہے. تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروض ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروض ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا، بات یہ ہوتی، یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو ہم آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن پریئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے، نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے. جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا. ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں، میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن، اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے، مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا، آپ ان کو بھی بلائیں، تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے، میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے، وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے، تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا اس کو
देखें, या आप एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं ये तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, ये बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से? पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुनने में बड़ी देर से एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है, मैटरेंट्स। देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड आपके है। क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज हैं, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें कोई, मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपने ही पे ले लेता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है। ठीक है ना, कोई लेकिन ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो क्या मैं तो इतना मासूम हूँ, मुझे तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बार आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है, या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है, ये दोनों तरीके से नहीं चलेगा। आप जहाज का टिकट कटवाते हैं तो कहीं के लिए कटवाते हैं, तो नहीं कि आज मैं जहाज से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं, पायलट की मर्जी है, जहां मुझे ले जाए। मुझे इजाजत दें 2-3 मिनट एक कंटिन्यूअसली बात कर लूं मैं। जी फरमाइए। देखिए, हर चीज का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। इंसान की दानिश ने इंसान को कुछ चीजें सिखाई हैं कि इस चीज का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है सारी एक्सरसाइज का, कि जुडिशरी के साथ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए। वो अपने फैसले अपनी मर्जी और आइन नहीं, सॉरी नहीं, मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा अगर आप आईनी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईनी सवारी कर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। मुझे आइन में एक लफ्ज बता दें, एस्टेब्लिशमेंट। आप नाम लेंगे या मत लें, आईनी कोर्ट है, आइन की बात करें, कानून नहीं चलिए नहीं, फौज की बात कर नो, आप बात करेंगे तो आप बात कीजिए आईनी और कानूनी बात। एस्टेब्लिशमेंट पता नहीं क्या है। चलिए मैं आप पाकिस्तान को आईनी तकाजों में चलवाएं ना, क्यों नहीं चलवा रहे हैं आप सर? लोग? वही तो सारी बात है, हम आपके सामने क्यों हैं? एक अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ वन पर्टिकुलर जज,
میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے, کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ کیا. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا, تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں, وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا, ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی بات؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے, تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو, تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Sahab, جی, this is not